السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک درود شریف پڑھنے والے ایک دیوانے کا بڑا عجیب واقعہ آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو سننے سے پہلے ایک بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھا جی، یہ واقعہ جو ہے یہ ہندوستان کی ریاست کتیانہ جونا گڑھ میں ایک پتھر تراش کا تھا۔ سچا واقعہ ہے۔ وہ جو پتھر تراش تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا، اور درود شریف سے بھی اسے بڑی محبت تھی۔ کام کے دوران بھی وہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہیں۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے۔ تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو دوبارہ نئے سرے سے بنا کے جاؤ۔ اب جب وہ پتھر تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا ابی و امی، ان کے الفاظ جو ادا کیے تھے انہوں نے، وہ کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر پتھر تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کے ہی آنسو آ جاتے کہ میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو مدینہ جانے کے وسائل ہی نہیں ہیں، لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اس دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پہ چڑھایا، اور پور بندرگاہ کی طرف وہ چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پہ کشتی مدینہ کے لیے تیار تھی، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود کشتی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں جہاز سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے اس دیوانے آدمی پر پڑی۔ لوگ سمجھے شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا، دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر وہ مدینہ پہنچ گیا۔ اب وہ دیوانہ جھومتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پہ پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کے خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی وہاں سے ایک کنگرا ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنی کمر میں رسی بندھوا کے خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو عاشق گنبد و مینار پہ جانے کی جرت تو دور ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور حسب الارشاد اس نے نئے سرے سے کنگرا بنا دیا۔ واہ رے دیوانے کی خوش بختی! جب دیوانے کی بے تاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا ہے تو قراری اور بے اضطراب دل کو اس کے قرار آ ہی گیا۔
دیوانہ کام مکمل کر چکا، اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں پہ سوار ہو چکی تھی، نثار ہو چکی تھی۔ وہ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں بھی ایسا حضور کا عشق مقدر میں فرمائے، آمین۔